انتہائی حقارت بھری نظروں سے اس نے تھر تھر کانپتی لڑکی کو دیکھا جو اس کے بستر پر سجی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ وہ غصے سے بھپرا ہوا آگے بڑھا اور شیروانی اتار کر ایک طرف پھینکی۔ ڈری سہمی ابھی ابیہا اس پل سمٹی تھی، لیکن اگلے ہی پل اسے گردن سے دبوچ کر اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ ایک نظر اس کے حسین چہرے پر ڈالی اور پھر اس کے وجود پر، لہنگا، پھر گھونگھٹ، ان سب میں لپٹا دیکھ کر اس نے غصے سے اس کا گھونگھٹ اتار کر ایک طرف پھینکا اور کہنے لگا، کس لیے خود کو چھپا رہی ہوں؟ ہاں، یہ ڈرامے بازی کیوں؟ تم جو چاہتی تھی اس مقصد میں کامیاب تو ہو ہی گئی۔ تم جیسی لڑکیوں کو میں اچھے سے جانتا ہوں۔ لڑکوں کو پھنسانا، انہیں اپنے حسن کے نظارے کروانا اور پھر گندے الزام لگا کر ان سے رشتہ قائم کرنا، یہی مقصد تھا تمہارا۔ چاہتی کیا تھی تم کہ مجھے اپنے قابو میں کر لو گی؟ جو منہ میں آ رہا تھا زارون علی خان زادہ بولتا چلا جا رہا تھا۔ کہنے لگا، پتہ نہیں کیا کرتوت ہیں تمہارے، کیا کرتی پھرتی رہی تم کہ زبردستی یہ ڈرامہ رچا کر تمہیں میرے پلے باندھ دیا گیا۔ ابیہا کی آنکھوں میں اس پل دو آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ بس کر دو زارون، تم مجھ پر الزام نہیں لگا سکتے۔ وہ جس قدر غصے میں تھا وہ اس کی جان ہی لے لیتا۔ وہ کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کے چنگل میں تڑپ رہی تھی۔ غصے سے گھونگھٹ پھینکنے کے بعد اس نے اپنا ہاتھ اس کے گریبان تک لایا تھا۔ وہ اسے گریبان سے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا۔ اس کی چولی پھٹنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ سب کچھ حادثاتی تھا۔ آپ خود میرے کمرے میں آئے تھے۔ میں نے آپ کو دعوت نامہ نہیں بھجوایا تھا کہ میرے کمرے میں آ کر دیکھیے کہ میں کس حالت میں موجود ہوں۔ کسی سائے کی طرح اس کے ذہن میں وہ وقت گزرنے لگا جب وہ بالکل بے حجاب، ہر ایک پردے سے آزاد اپنے کمرے میں کھڑی تھی۔ پانی کے قطرے اس کے وجود کو بھگو رہے تھے۔ سفید دودیا رنگت اس پر اس کے کھلے کالے بال۔ جیسے ہی وہ گھومی تھی اور اچانک کمرے کی روشنی آن ہوئی تھی تو سامنے یہ ستم گر کھڑا اس کے وجود کے ایک ایک انگ کو بڑے غور سے دیکھ چکا تھا۔ بیچاری کو سمجھ نہ آئی کہ کہاں سے چھپائے اور کہاں سے خود کو واضح ہونے دے۔ ابھی وہ یہ منظر سوچ ہی رہی تھی جب اسے وہ فرش پر پٹک چکا تھا۔ دفع ہو جاؤ، نکلو میرے کمرے سے۔ تم جیسی گندی عورت میں اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہیں اگر میں نے نکاح میں لیا ہے تو صرف اور صرف اپنی بہن کی خوشیوں کی خاطر، ورنہ تم جیسی لڑکیوں پر تو میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ نکلو میرے کمرے سے۔ تمہارے وجود سے اٹھنے والی مہک مجھے میرے کمرے میں نہیں چاہیے۔ وہ دھکے مار کر اسے کمرے سے باہر گرا چکا تھا۔ اگر ریلنگ کو جاگ کر لگی، اگر ریلنگ نہ پکڑتی تو شاید سیڑھیوں سے لڑکتی ہوئی نیچے جا کر گرتی۔ نیچے کھڑے سبھی گھر کے افراد یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، مگر کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کمرے میں موجود ساری سجاوٹ کو بگاڑنے کے بعد وہ غصے سے چلایا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ سگریٹ پر سگریٹ پھونکنے لگا۔ وہ وقت سے یاد آنے لگا جب شگون لے کر وہ سامان کے گھر پہنچا تھا۔ ڈھول کی تھاپ پر تمام کمسن لڑکیوں کا رقص جاری تھا۔ یہ سامان کی مہندی تھی۔ لڑکیوں کی الہڑ ہنسی سے گھر گونج رہا تھا۔ ہر طرف خوشیوں کا سما تھا اور پھپھو کی خاص ہدایات کے مطابق وہ لوگ مہندی کا شگون دینے آئے تو ساتھ میں شبینہ کو بھی لائے تھے۔ شبینہ اور سامان دونوں کو ایک ساتھ بٹھا دیا گیا اور ڈھول بجا کر گیت گائے جانے لگے۔ اس دوران زارون علی نے آگے بڑھ کر اپنی بہن شبینہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے منہ پر ہلدی لگائی تو اس کی آنکھوں میں آنسو دکھائی دینے لگے۔ ارے ارے نہیں نہیں، رونا نہیں، میری بہن، جہاں رہو خوش رہو بھیا۔ وہ یہ سنتے ہی اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اچھا اچھا بس، اب میں یہاں اس لیے نہیں آ رہا کہ تم اپنے رونے کا سیشن جاری رکھو۔ اس نے ہنستے ہوئے اسے خود سے الگ کیا۔ لاڈلی بہن کی شادی تھی، اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اسی دوران اس کا فون بجا۔ ایکسکیوز می، ایک ضروری کال ہے۔ وہ جیسے ہی بات کرنے لگا تو شور کی وجہ سے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ پھپھو جان، یہاں سگنل نہیں آ رہے۔ سگنل کہاں ٹھیک سے آتے ہیں؟ میں وہاں جا کر بات کر لوں؟ ایک پارٹی کی کال ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا تو پھپھو جان نے اسے کہا کہ بیٹا، یہاں کمرے کے برابر میں جو بالکنی ہے نا، اس کے پاس جا کر تم بات کرو گے تو آسانی سے سگنل آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں یہاں چلا جاتا ہوں۔ وہ ایمرجنسی میں اسی شور سے نکلا اور پرسکون بالکنی میں آیا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک سے گھر جو مختلف قسم کی روشنیوں سے سجا ہوا تھا اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اوہ ہو، یہ لائٹ کو بھی ابھی جانا تھا۔
اندھیرا اس قدر گہرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ اسے پارٹی سے فون پر بات کی، انہیں بزنس کے چند اصول سمجھائے اور فون بند کر کے جیسے ہی پلٹا تو غلطی سے ہال میں جانے والے راستے کے بجائے ایک کمرے میں چلا آیا۔ مجھے لگتا ہے میں غلط جگہ آ گیا ہوں، اب یہاں اندھیرے میں کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا اور فون کی بیٹری بھی ڈیڈ ہو گئی ہے، کیا مصیبت ہے۔ وہ بڑبڑانے لگا۔ اسی دوران اس نے آگے بڑھ کر سوئچ پر ہاتھ مارا تو لائٹ آ گئی۔ تھینک گاڈ۔ اس نے مڑ کر جیسے ہی دیکھا تو اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ استغفر اللہ۔ اس نے مڑ کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ سامنے اس کی کزن ابیحہ جو ابھی شاور لے کر نکلی تھی، باتھ ٹاول میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس کا دودھیا چمکیلا بدن روشنی میں خوب چمک رہا تھا، پورے جسم پر پانی کے قطرے ابھی بھی موجود تھے۔ اس نے اپنے سامنے جب زارون علی کو دیکھا تو اس کا سانس اٹک گیا۔ اس کا سامنا اس حالت میں ہوا تھا کہ ابیحہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے وہ باتھ روم میں نہا رہی تھی، آج اس کا پیپر تھا اور پھر سر میں شدید درد کی وجہ سے دوا لے کر سو گئی۔ نیچے فنکشن چل رہا تھا اور وہ جلدی سے فریش ہو کر کپڑے پہن کر نیچے آنے ہی والی تھی کہ لائٹ چلی گئی۔ اندھیرے سے تو ویسے ہی اسے وحشت ہوتی تھی، اسی لیے وہ اپنے کپڑے لے کر جیسے ہی باتھ روم سے باہر آئی تو ٹیبل سے ٹکرا گئی۔ ہڑبڑی میں اس نے اپنے کپڑے پہننا شروع کیے ہی تھے کہ یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے کبھی اپنا ہاتھ سینے پر رکھتی، خود کو چھپانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، جبکہ زارون تو ایک پل کو اسے دیکھتا ہی رہ چکا تھا۔ اس کی نظریں تو اس کے حسین وجود سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ آج تک اس نے کبھی بھی اس قدر دلچسپی نہیں لی تھی، مگر آج شاید یہ اس کی مردانہ فطرت تھی کہ وہ پلکیں جھپکنا ہی بھول چکا تھا اور وہ فوراً سے پردے کی آڑ میں چھپ گئی۔ آپ یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ رونے لگی۔ دیکھیں یہ غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ابھی تک مڑا ہوا تھا۔ اس نے پلٹ کر سامنے اسے نہیں دیکھا، حالانکہ وہ اسے ایک نظر میں بے حجاب دیکھ چکا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ میں تو اندھیرے میں بھٹک گیا، غلطی سے آپ کے کمرے میں آ گیا، میں چلا جاتا ہوں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ زارون نے یہ جملہ سنا تو اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ شرم مجھے کیوں آنی چاہیے؟ میں تو بے حجاب نہیں ہوں، باتھ ٹاول تو آپ نے پہنا ہوا ہے، اور جب اندر واش روم بنا ہوا ہے تو اس حالت میں باہر آنے کی کیا تک بنتی ہے؟ وہ اسے کھری کھری سنانے لگا۔ یہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں؟ یہ میرا کمرہ ہے، میں جیسے چاہوں یہاں رہوں۔ ابیحہ رونے لگی۔ ہاں ہاں جیسے چاہے یہاں رہیں، چاہے بے حجاب اور بے لباس گھومیں، لیکن خدا کا واسطہ کہ دروازے کو لاک ضرور کر لیا کریں۔ اس نے طنز کیا تو ابیحہ کا دل چاہا کہ وہ پاس پڑا گلدان اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے تاکہ اس کا سر ہی پھٹ جائے۔ وہ ابھی تک پردے کی آڑ میں تھی۔ میں چلا جاتا ہوں، رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہارے ساتھ کوئی غلط کام تو نہیں کیا، وہ غصے میں کہتا ہوا فوراً سے دروازہ کھول کر باہر جانے لگا تو اچانک سے پھپھو جان اندر آ گئی۔ شاید وہ ابیحہ کو ہی بلانے آئی تھی کہ مہمان آ چکے ہیں، وہ ابھی تک تیار ہو کر نہیں آئی، کہاں رہ گئی وہ ابیحہ؟ اندر آتے ہی جیسے ہی ان کی نظر زارون پر پڑی تو وہ حیران رہ گئیں، اور پیچھے انہوں نے جب پردے کی آڑ میں کھڑی ابیحہ کو دیکھا تو ان کے آسان خطا ہو گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے ابیحہ؟ یہ سنتے ہی بھاگ کر واش روم میں ابیحہ گھس گئی۔ کچھ نہیں پھپھو جان، میں تو غلطی سے لائٹ چلی گئی تو یہاں چلا آیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ اس نے فوراً سے اپنی صفائی دینی شروع کی۔ تم باہر جاؤ۔ پھپھو جان کا لہجہ ایک دم بدل گیا تو زارون نے دروازہ کھول کر باہر کی جانب قدم رکھ دیے۔ اف، یہ سین بھی آج ہی ہونا تھا۔ اس نے اچانک سے جھرجھری لی اور وہی مہمانوں میں جا کر بیٹھ گیا۔ بار بار اس کے ذہن میں وہی سین آ رہا تھا۔ جب جیسے ہی وہ لائٹ جلا کر مڑا تو اس کے سامنے ابیحہ کا دودھیا بدن جو آدھا باتھ ٹاول میں چھپا ہوا تھا دکھ گیا تھا۔ پھپھو میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں گی؟ میں انہیں بتا دوں گا کہ یہ سب ایک غلط فہمی تھی اور کچھ بھی نہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ پھپھو ایک فیصلہ کر چکی ہیں اور اس فیصلے کو جھٹلا نہیں سکتا۔ سمان اور شبینہ ایک ساتھ بہت خوبصورت لگ رہے تھے، آج ان کا نکاح بھی ہو جانا تھا۔ رخصتی اگلے دن مقرر کی گئی تھی۔ نکاح خواں آ گئے تو دونوں کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے بٹھایا گیا۔ نکاح نامہ شبینہ کے ہاتھ میں دیا گیا۔ یہ ابیحہ اور رخسانہ کہاں رہ گئیں؟ زارون کی والدہ نے کہا، اور جیسے ہی نظر اٹھا کر دیکھا تو رخسانہ پھپھو چہرے پر بے تحاشا سنجیدگی لیے وہاں آ کر کھڑی ہوئی۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان کی بات پر تمام لوگوں نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے رخسانہ؟
کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کلثوم بیگم نے ایک دم سے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور ان کی طرف دیکھا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان کا لہجہ اٹل تھا، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا غصہ تھا۔ شبینہ نے روتے ہوئے اپنے بھائی زارون کو ایک طرف دیکھا، گویا کہہ رہے ہوں کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، کیوں نہیں ہو سکتا یہ نکاح؟ ساری تیاری ہو گئی ہے اور اب تم انکار کر رہی ہو؟ انکار کی کوئی وجہ بھی تو ہو۔ کلثوم بیگم نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے دہلتے دل کے ساتھ ان سے پوچھا۔ ابیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ زارون علی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ زارون کی ماں نے فوراً زارون کی طرف دیکھا جو ایک جانب اپنی مٹھیاں بند کیے کھڑا تھا۔ اس پوری محفل میں پہلے تو انہیں کہیں بھی ابیہ کہیں نظر نہیں آئی، اور جب آئی بھی تو آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے، جیسے کسی گہرے صدمے سے دوچار ہو۔ وہ بار بار یہی پوچھ رہی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ زارون کے والد بھی اپنی بہن کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک سانس خارج کر کے وہ صرف اتنا بولے کہ میری بہن عزت کے معاملے میں ہے، اگر کچھ ایسا تھا تو تم پہلے ہی بتاتی۔ اچانک سے اپنے بھائی کے دل کو کیوں 100 ٹکڑے کرنا چاہتی ہوں؟ مگر رخسانہ بیگم کہنے لگی، بھائی صاحب میں سب کے سامنے کچھ نہیں بتا سکتی، بہتر ہے کہ آپ زارون ہی سے پوچھ لیجئے کہ اس نے کل کیا حرکت کی ہے۔ اب اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ زارون اسے اپنے نکاح میں قبول کرے۔ میں یہاں کھل کر کچھ نہیں بتاؤں گی، کلثوم تمہیں زارون سب کچھ بتا دے گا۔ یہ بات سنتے ہی کلثوم بیگم نے ششدر نگاہوں سے زارون کی طرف دیکھا۔ وہ رخسانہ پھپھو سے اس بات کی توقع بالکل بھی نہیں کر رہا تھا۔ وہ تو اس بات کو بھول بھی گیا تھا، نہیں جانتا تھا کہ آج یوں سب کے سامنے یہ بات کھل جائے گی۔ میں جس میں اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، میری بیٹی کو جب تک زارون اپنے نکاح میں نہیں لے گا، میں سلمان اور شبینہ کا بھی نکاح نہیں ہونے دوں گی۔ رخسانہ پھپھو کے فیصلے نے جہاں زارون کو پتھر کا کیا، وہیں شبینہ اپنی جگہ سے اٹھی اور روتے روتے اپنے بھائی کے گلے لگ گئی۔ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھپھو کیا کہہ رہی ہیں؟ زارون کہنے لگا، پھپھو یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ میں ابیہ سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ جو کچھ ہوا تھا وہ غلط فہمی تھی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ پلیز یہ سب کچھ سمجھیے، رشتے یوں زبردستی نہیں بنائے جاتے۔ ہر کوئی رخسانہ اور زارون کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ جب زارون کے والد کہنے لگے کہ مجھے حقیقت سننی ہے، بتاؤ آخر کیا ہوا ہے؟ جنابت یہاں تک پہنچ گئی۔ رخسانہ نے بھی اپنی طرف سے پلو جھاڑ کر زارون کی طرف دیکھا تھا، جو گہری سانس خارج کر کے انتہائی مشتعل انداز میں اپنے باپ کو دیکھ کر وہ سب کچھ بتانے لگا جو کچھ گزشتہ روز ہوا تھا۔ ابیہ تو وہاں موجود نہیں تھی۔ زارون نے سب کچھ بتانے کے بعد وہ سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کرنے والا۔ اگر آپ کو اپنی بیٹی کی شادی کروانی ہے تو خاندان کے اور بھی لڑکے موجود ہیں، ان سے کروا دیں۔ میں اس وٹے سٹے کے حق میں نہیں ہوں۔ ابیہ مجھ سے عمر میں بہت چھوٹی ہے، ہم دونوں کا کوئی میل نہیں۔ رخسانہ بیگم نے واضح الفاظ میں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر بھائی صاحب مجبوراً مجھے پھر یا بازار آپس لے کر جانا پڑے گا، کیونکہ میری بیٹی کی عزت کا سوال ہے۔ یہ سن کر شبینہ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس وقت بند کمرے میں ہو رہی تھی اور باہر بیٹھے مہمان چہمگوئیاں کر رہے تھے کہ شبینہ کہنے لگی، ان کی بات مان لینا، میری شادی ٹوٹ جائے گی، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ ایک دم سے جیسے زارون ہوش میں آیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، آپ مجھے کس بات کی سزا دے رہی ہیں؟ وہ چلانے لگا، آواز نیچی رکھو، میری ماں سے اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ سلمان ایک دم سے غصے میں آ گیا اور اپنی ماں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب تک میری ماں کی خواہش پوری نہیں کی جائے گی میں بھی یہ نکاح نہیں کروں گا۔ شبینہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے ہونے والے شوہر کی طرف دیکھا، پھر مڑ کر اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، جو یہ کہتے ہیں وہ کر لیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ زارون نے تڑپ کر اپنی بہن کی طرف دیکھا، وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ ایک دم سے ساری خوشیاں جیسے ماتم میں بدل گئیں۔ اس نے افسوس سے رخسانہ پھپھو کی طرف دیکھا، جنہوں نے ایک حادثے کو ایک ایسا رنگ دے دیا کہ وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ یقیناً چالاکی سے دونوں ماں بیٹی نے مجھے پھانسنے کی کوشش کی۔ اس کے دل میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ لڑکیاں اس سے شادی کی خواہش رکھتی تھی، یہ بات وہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ وہ ایک خوبصورت پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اگر ان دونوں ماں بیٹی کے دل میں یہ بات آئی ہے تو کچھ غلط بھی نہیں۔ اکثر ہی لڑکیاں اس سے دوستی کرنے کے لیے بے تاب رہتی تھیں، پر ابھی مجھ سے چھوٹی ہے، ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے، اور ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ بے بس اور مجبور دکھائی دینے لگا۔ جو میں نے کہا ہے وہی میرا اٹل فیصلہ ہے۔ اگر تم ابیہ سے نکاح کرو گے تو ہی میں ان دونوں کا نکاح ہونے دوں گی۔
ورنہ ہماری طرف سے شادی بھلے توڑ دی جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رخسانہ بیگم نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر ایک انتہائی سخت فیصلہ سنایا، لیکن یہ فیصلہ ان کی بیٹی کی زندگی سے متعلق تھا جسے زارون نے بے حجاب اس کے اپنے کمرے میں دیکھ لیا تھا۔ وہ ایک ماں کیسے برداشت کر سکتی تھی اس کی بیٹی کو کوئی حجاب دیکھ لے اور وہ اسے جانے دے؟ بھیا بھیا کچھ تو کہیں، آپ کیوں چپ ہو گئے ہیں؟ زارون تو جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کے مترادف کھڑا انہیں چپ چاپ دیکھتا رہا۔ میں یہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آخرکار اپنی لاڈلی چہیتی بہن شبینہ کے کہنے پر اس نے اس نکاح کی حامی بھر لی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ رکا نہیں اور تیز تیز قدم اٹھاتا گھر سے باہر نکل گیا۔ رخسانہ تم نے میرے بیٹے کو مشکل میں ڈال دیا۔ کلثوم بیگم بھی جانے لگی تو شبینہ نے ہاتھ بڑھا کر انہیں روک لیا۔ اور اس نکاح میں ان دونوں کا کر دیا جائے، میں تیار ہوں، لیکن یاد رہے کہ میری شرط سب کو یاد رکھنی چاہیے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے برابر میں بیٹھتے ہوئے محبت سے کہا۔ شبینہ اور سمان کا نکاح ہو گیا، لیکن زارون علی کی زندگی کا کل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بالکل بدلنے والی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ رخسانہ نے اچانک وٹے سٹے کا پروگرام کیوں بنا لیا۔ اگر ایسا ہے تو تمہارے رشتے کے وقت ہی بتا دیتی، عین نکاح کے وقت ڈرامہ کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کلثوم بیگم انتہائی برا موڈ لے کر گھر میں داخل ہوئی تھی۔ انہوں نے شبینہ سے کہا کہ زارون انہیں کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بھیا کہاں ہے؟ بہت زیادہ اداس ہوں۔ میرے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، مجھے ان کے پاس جانا چاہیے۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا تو وہ اسے اپنے کمرے سے نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ غمگین لگ رہا تھا۔ نکاح ہو گیا نا تمہارا؟ اس نے فوراً سے شبینہ سے پوچھا۔ لیکن بھائی آپ نے، اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ تمہارے بھائی نے اپنے آپ کو تمہارے لیے قربان کر دیا۔ مجھے رخسانہ پھپھو سے یہ امید بالکل بھی نہیں تھی۔ لیکن ہوا کیا تھا زارون؟ تم کچھ تو بتاؤ، کلثوم بیگم نے اس سے پوچھا۔ تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ جو کچھ ہوا میں انہیں ایسے لفظوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور جو کچھ بتاؤں گا اس پر آپ یقین نہیں کریں گے، اسی لیے یہ بات رہنے دیجیے کہ ایسا کیا ہوا، کیوں ہوا۔ بس آپ یہ دعا کریں کہ کل تک میرا دل نہ بدل جائے، ورنہ بہت سی زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ زہر آلود لہجے میں کہتے ہوئے اس نے شبینہ کی طرف نظر کی اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ بے مقصد سڑک پر گاڑی دوڑانے کے بعد بھی اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ بار بار اس کے سامنے ابیحا آ رہی تھی۔ دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ ابھی وہ شاطر لڑکی اس کی گاڑی کے سامنے آئے اور اسے اپنی گاڑی کے نیچے کچل کر رکھ دے۔ غصے کے مارے وہ گاڑی اور سپیڈ کر رہا تھا۔ گاڑی جہاں سے گزر رہی تھی لوگ لا حول ولا قوت پڑھ رہے تھے کہ بے مقصد گاڑی دوڑانے کے باوجود اس نے ایک گہرے سانس خارج کی۔ رات کے اس وقت 12 بج رہے تھے اور مسلسل فون پر کالز آ رہی تھی۔ جب اس نے کچھ سوچا اور پھر اپنی گاڑی رخسانہ پھپھو کے گھر کی طرف دوڑا دی۔ گاڑی کو باہر کچھ فاصلے پر ہی روک چکا تھا۔ ایک نظر اس گھر کو دیکھا۔ اس کا تو یہاں پر بچپن کھیلتے ہوئے گزرا تھا۔ جی تو اس کا یہی چاہا کہ اپنے پینٹ کی جیب میں موجود پسٹل نکالے اور جا کر اس ابیحا کے دماغ میں 6 کی 6 گولیاں اتار دے۔ اس کا ہاتھ سیدھا پسٹل کی طرف گیا بھی تھا، لیکن ذہن میں اپنی لاڈلی بہن کا نقش بن گیا۔ شبینہ سے وہ بے تحاشا محبت کرتا تھا، اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور اگر اس کی شادی سمان سے کروا رہا تھا تو صرف اس لیے کیونکہ وہ اس کے لیے پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ اپنی بہن کی خوشیوں کی خاطر اس نے پسٹل کو واپس پینٹ میں رکھا تھا۔ ابیحا خانزادہ بہت اچھی چال چلی ہے تم ماں بیٹی نے، مگر یاد رکھنا تمہاری موت میرے ہی ہاتھوں لکھی ہے۔ وہ ہڑبڑا رہا تھا۔ ساری رات باہر رہنے کے بعد گھر پہنچا تھا۔ اگلی صبح دیر تک وہ سویا رہا۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ اگلے دن شام کے 5 بجے وہ کمرے میں آئی تو وہ ابھی تک صبح والے کالے شلوار قمیص میں ملبوس تھا۔ مجھے تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میری یہی تیاری کافی ہے، اس نے تن سے کہا۔ جب آپ کو جانا ہو تو بتا دیجیے گا، میں چلا جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے پلنگ پر لیٹ گیا۔ یقین نہیں آ رہا کہ آج تمہارا نکاح ہے، اس کی والدہ نے کہا۔ تو وہ پھیکی ہنسی ہنسا۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا، سب کچھ خواب سا لگ رہا ہے، ایک بھیانک خواب۔ اس نے اپنے جملے میں اضافہ کیا تو کلثوم بیگم کا دل چاہا کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے سے لگ کر اس کا سارا غم اپنے دل پر لے لیں۔ جو زبردستی اس کے ساتھ اس کی پھپھو کر رہی تھی وہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں تھا۔ شبینہ دلہن بن کر آ چکی تھی، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دلہن کا روپ اس پر
ٹوٹ کر آیا تھا۔ زارون آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما۔ جہاں رہو خوش رہو۔ بس اسے مختصر سی دعا دی، بھیا آپ تیار نہیں ہوں گے؟ شیروانی نہیں پہنیں گے؟ اس نے ایک آس ایک امید سے کہا، نہیں میں اسی میں ٹھیک ہوں۔ اس نے اپنے قدم کے آگے کی طرف بڑھا دیے تھے۔ ہال میں داخل ہوتے ہی تمام لوگوں کی نظر زارون علی کی طرف اٹھی۔ وہ دلکش شخصیت کا مالک تھا کہ سادے سے کالے شلوار قمیص میں بھی اس کی شخصیت سمان سے بہت زیادہ بہتر لگ رہی تھی اور جچ بھی رہی تھی۔ ابیہ کو اس کے برابر میں لا کر بٹھا دیا گیا اور نکاح شروع ہوا۔ اس نے انتہائی بے دلی کے ساتھ قبول ہے کہہ کر اسے اپنی زندگی میں قبول کیا۔ شبینہ اور سمان کی رخصتی کا شور کچھ ہی دیر میں مچ اٹھا تو رخسانہ پھپھو اس کے پاس آئیں اور ابیہ کو گلے مل کر رونے لگی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے کلثوم؟ آج تو ان دونوں کا صرف نکاح تھا نا؟ انہوں نے رخسانہ کی طرف دیکھ کر کہا، میں اس کی رخصتی بھی اپنے ہی لیے کرانے کو تیار ہوں۔ رخسانہ بیگم کی بات سنتے ہی جہاں کلثوم بیگم حیران رہ گئی وہیں زارون بھی اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ پھپھو اب آپ یہ زیادتی کر رہی ہیں، میں یہ نکاح کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ یہی بہت بڑی بات ہے، ورنہ میں لڑکا ہوں۔ اگر میں چاہوں تو آپ کی بیٹی کی بدنامی ہر جگہ کر سکتا ہوں، لیکن افسوس کہ اب یہ میری بیوی بن چکی ہے تو آپ نے ہر طرف سے مجھے گھیرے میں لے لیا ہے۔ پر آپ کی رخصتی والی بات مجھے ہرگز بھی قبول نہیں ہے۔ اس نے آہستہ مگر تیزی سے اپنی پھپھو سے کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ دیکھو تمہاری بہن کی خوشیاں تمہارے فیصلے پر منحصر ہیں، اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا۔ یہ رخصتی بھی آج ابھی اور اسی وقت ہوگی۔ سامان اور شبینہ کے ساتھ ہی زارون دل محسوس کر رہ گیا تھا۔ شبینہ رخصتی کے سوچ کر رو رہی تھی جبکہ زارون پر یہ کسی مصیبت آن پڑی تھی۔ اس نے اپنی بہن کی طرف دیکھتے ہوئے رخسانہ پھپھو کے اس فیصلے پر بھی سر جھکا دیا تھا۔ ہاں البتہ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ وہ حجلہ عروسی میں بیٹھی اپنے شوہر کے زارون علی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس کی ماں نے یہ شادی زبردستی اس پر تھوپی ہے، اس کا خیال رد عمل ہوگا۔ یہ سوچ سوچ کر وہ تھک چکی تھی، ٹھنڈے پسینے سے آنے لگے تھے۔ اسے شروع ہی سے زارون بالکل بھی پسند نہیں تھا کیونکہ وہ شروع ہی سے انتہائی سخت مزاج اور غصیل قسم کا لڑکا تھا۔ ہر وقت غصہ اس کی ناک پر بیٹھا رہتا تھا اور وہ کسی کو اپنے سامنے کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا۔ پھر دونوں کی عمر میں بھی اچھا خاصا فرق تھا۔ بار بار وہ لمحہ جب اس کے سامنے بے لباس تھی سوچ سوچ کر اس کے دل پر چھریاں چل رہی تھی۔ اور پھر یہ شادی، وہ گھبرا کر رہ گئی۔ ابھی تو اس نے پڑھنا تھا، ڈاکٹر بننا تھا، کیا کچھ نہیں سوچ رکھا تھا۔ مگر ماں کے فیصلے اور زارون کے یہ اچانک کمرے میں آنے پر سب کچھ تہس نہس ہو چکا تھا۔ نہ جانے وہ کمرے میں آ کر کیا کرتا۔ رخسانہ بیگم نے تو اسے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ دیکھو بچی نہیں رہی، اب تم شوہر کمرے میں آ کر اگر حق وصول کرنا چاہے تو چپ چاپ دے دینا، کوئی فالتو کی ڈرامے بازیاں نہیں کرنا۔ وہ ساتھ ساتھ دلہن بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ سمجھا بھی رہی تھی کہ شوہر کو جتنا مٹھی میں رکھو گے اتنا ہی اچھا ہے۔ جانتی تو ہو کہ زارون ہمارا خاندان کا سب سے امیر کبیر لڑکا ہے۔ مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے کہ اس نوجوان کو بالکل اپنی مٹھی میں رکھے گی۔ اس نے فوراً سے رومال اٹھا کر اپنے چہرے پر پسینہ صاف کیا، لیکن دل کیا کہ جو بار بار زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ دن دناتا وہ اندر آیا۔ اسے دیکھ نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اپنی شکل یہاں سے گم کرو، تمہیں دیکھ کر مجھے وہ سارا منظر یاد آنے لگتا ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں۔ بہت ہی کوئی بے شرم لڑکی ہو تم، جو فخر سے اس بیڈ پر بیٹھی میرا ہی انتظار کر رہی ہو۔ تمہیں تو شرم سے اسی وقت ڈوب مر جانا چاہیے تھا کہ تم ایک ایسی حالت میں میرے سامنے آئی تھی۔ ابیہ نے سہم کر اس کی یہ بات سنی تھی۔ یہ ایک نئی حویلی دلہن کی طرح استقبال تھا، ایک ایسا استقبال تھا۔ وہ رونے لگی مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ مگرمچھ کے آنسو میرے سامنے نہ بہانا، میں تمہارے کسی آنسوؤں کے دھوکے میں نہیں آنے والا۔ تمہاری ماں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ ناقابل یقین اور برداشت بھی ہے۔ صرف شبینہ کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ سہا۔ مجھے تمہیں اپنی بیوی نہ پہلے مانتا تھا، نہ اب مانتا ہوں اور نہ کبھی مانوں گا۔ یہ بات تم کان کھول کر سن لو۔
اس نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر اس کا گھونگھٹ اتار کر دور پھینک دیا اور اسے بیڈ پر نیچے اتار کر صوفے پر دھکا دے دیا۔ یہ میری جگہ ہے اور تم مجھے یہاں نظر نہ آؤ۔ مجھے مہمانوں کا خیال ہے، ورنہ میں ابھی اسی وقت تمہیں کمرے سے ہی نکال دوں، کیونکہ اس وقت تمہاری شکل دیکھنا بھی میرے لیے بہت بڑی آزمائش۔ زہر آلود لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس کے قریب آیا اور اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں لے کر نفرت سے اس کے اندر اتارنے لگا۔ تو ابیحا کی سسکی ابھری، خدا کا واسطہ چھوڑ دے مجھے، میرا کیا قصور ہے؟ اگر آپ نے مجھے بے حجاب دیکھ لیا تھا تو میں نے تو آپ سے نہیں کہا تھا کہ مجھ سے شادی کرے، آپ انکار کر دیتے۔ انکار؟ واہ، انکار کی بھی خوب کہی تم نے۔ کیوں انکار نہیں کیا تھا میں نے؟ مجھے تو تمہاری ماں نے ایک مجبوری میں باندھ دیا، میری خوشیوں اور بہن کی خوشیوں کو ایک دوسرے سے مشروط کیا۔ میں تو بے بس تھا، لیکن تم تو مجبور نہیں تھی نا، یہ تمہاری بھی پلاننگ تھی، جان بوجھ کر تم نے ایسا کیا۔ اچھی طرح سمجھتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کو، یہ ساری پلاننگ، جہاں خوبصورت لڑکا، پڑھا لکھا اور ویل اسٹیبلش لڑکا دیکھا، اپنے آپ کو لٹوں کی طرح ان کے آگے ڈال دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، ابھی ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے دور ہوئی۔ خبردار، اب آپ مزید میری ذات کی توہین نہیں کر سکتے۔ اگر میری ماں نے یہ فیصلہ لیا ہے تو اس میں بھی مجبور ہی تھی۔ انہوں نے مجھے بھی قسم دے رکھی ہے اور میں قسم نہیں توڑ سکتی۔ اگر مجھے اختیار ہوتا تو با اختیار ہوتی تو میں کبھی بھی آپ سے نکاح نہ کرتی۔ ارے آپ جیسے شخص سے نکاح کر ہی کون سکتا ہے جو دنیا کے سامنے ویل اسٹیبلش بزنس مین بن کر گھومے پھرے اور انہیں اتنی تمیز نہ ہو کہ جب کسی کے گھر جائیں تو دروازے پر نوک کر کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر تو اس کے اندر تک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ روتے ہوئے اس نے اسے آئینہ دکھا دیا تو وہ ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گیا۔ اب تم چاہے کتنا ہی مجھے یقین کیوں نہ دلا دو، لیکن میں تمہاری بات پر ہرگز بھی یقین نہیں کروں گا، کیونکہ تم مجھ پر مسلط کی گئی ہو، اور مسلط کی گئی عورت ایک مرد کو کبھی بھی پسند نہیں آتی، اسے ہمیشہ اپنے پاؤں کی جوتی بنا کر رکھتا ہے۔ تمہاری حیثیت بھی میرے سامنے ایک پاؤں کی جوتی سے زیادہ اور کچھ نہیں، آئی سمجھ؟ میں اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی اور اسے ایک طرف دھکا دے کر تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا اور وہ چھت پر چلا گیا اور سگریٹ پر سگریٹ پھونکنے لگا تھا۔ دوسری طرف ابیحا زمین پر بیٹھی سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کی ماں نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کا بدلہ اسے سہنا پڑ رہا تھا۔ اس نے جب اپنی ماں کے سامنے احتجاج کیا تو انہوں نے کہا کہ مرد خوبصورت عورت کو دیکھ کر پھسل ہی جاتا ہے، تم بھی اس کے پھسلنے کا انتظار کرنا، کیونکہ جو کچھ ہوا ہے وہ میرے لیے ناقابل یقین ہے۔ وہ تمہیں بے حجاب دیکھ چکا ہے تو اب اس پر الزام ہے کہ وہ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرے، اور وہ دن کس کی زندگی کا بھیانک ترین دن تھا جس نے اسے شادی کا خوفناک ترین دن دکھایا۔ رو رو کر ابیحا کا برا حال تھا۔ صبح نہا دھو کر وہ سادہ سا سوٹ پہن کر بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں گہری سرخ ہو رہی تھی جب زارون نے اسے زہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے تنبیہ کی، اور ہاں، خبردار جو رات والی بات کسی کے آگے کہیں یا اپنے گھر والوں کا سارا معاملہ بتا کر میری بہن کو بلیک میل کرنے کی کوشش بھی کی، یہ ڈرامے بازیاں برداشت نہیں کروں گا۔ زارون نے اسے پھر سے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ابیحا نے سرخ آنکھوں کے ساتھ گھٹنوں میں منہ چھپا لیا تھا۔ بیٹا تم اسے پھپھو کے گھر لے جاؤ، یہ بھی ماں کے گھر جائے گی تو شبینہ کو وہاں سے تم لے آنا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی بہو ابیحا کو گلے سے لگایا، اور جو کچھ ہو چکا تھا وہ اس حقیقت کو قبول کر چکی تھی۔ مجھے آفس میں کام ہے، آفس جانا ہے، زبردستی کی شادی کا یہی انجام ہوتا ہے، اس نے طنزیہ انداز میں اپنایا تھا۔ ابیحا کو وہ کسی طرح سکون نہیں لینے دینا چاہتا تھا۔ جب وہ خود اتنا بے سکون تھا تو گھر سے اسے سکون سے کیسے رہنے دیتا؟ یہ سنتے ہی کلثوم بیگم حیران ہوئی۔ زارون کیا ہو گیا ہے؟ کل ہی تمہاری شادی ہوئی ہے اور آج تم آفس جاؤ گے؟ تم کہیں نہیں جا رہے، تم اسے لے کر اس کے مائکے جاؤ اور وہاں سے شبینہ کو لے کر آؤ، رات کو یہ دونوں اپنے اپنے گھر چلی جائیں گی، سمجھ گئے تم؟ کلثوم بیگم نے اس سے کہا تو وہ بیزار ہوا۔ کیا اس گھر میں میری بھی کوئی حیثیت ہے یا نہیں؟ اس نے دبی دبی آواز میں اپنی ماں کے سامنے احتجاج کیا۔ وہی کہتا اور کرتا چلا آؤں گا،
जो आप लोग चाहेंगे। उसने शदीद तैश में आते नाश्ते की प्लेट भरेगी। तुम्हें खुदा का वास्ता ससुराल जाकर कुछ भी ऐसा न करना कि शबीना के रिश्ते पर असर पड़े। सारून ने पलट कर उन्हें इस नज़र से देखा कि वो सर झुका गई। मानता हूँ मैं कि ये रिश्ता ज़बरदस्ती कबूल किया है, लेकिन मैं बेटा हूँ आपका। आपको मेरे दिल का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। उसने सदा से कहा कि जहाँ कुलसूम बेगम उदास हुई वहीं अबीहा को भी अपना आप मुजरिम नजर आने लगा। तैयार हो जाओ, मैं बाहर खड़ा हूँ, 5 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा। उसने उंगली उठाकर रोती बिलखती अबीहा से कहा तो वो अपना नाश्ता छोड़कर फौरन से उसकी तरफ लपकी। कुलसूम बेगम ने उन दोनों को देखकर अफसोस करने लगी कि रुखसाना की जिद ने 2 जिंदगियों को ख़राब कर दिया था। यहाँ आके बैठने की ज़रूरत नहीं, पीछे जाकर बैठो। तो जैसे ही गाड़ी की फ्रंट सीट खोल कर बैठने लगी तो ज़ारून ने नखुवत से सर झटक कर एक लम्हे के लिए उसे अपना आप बहुत ज़्यादा बेहैसियत सा महसूस किया। वो चुपचाप पीछे जाकर बैठ गई। घर पहुंचती वो रुखसाना के गले लगकर रोने लगी। क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? ज़ारून ने ज़रूर कुछ किया होगा, सम्मान के सामने उन्होंने कहा तो अबीहा ने फ़ौरन से अपने आंसू साफ किए। नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं डांटा, न मुझसे रुख फेरा। उसने अंदर ही अंदर अपने गम को उतारा और अपनी माँ को सब अच्छा है की रिपोर्ट देने लगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो लगा था कि भाई तुम पर बहुत गुस्सा करेंगे। शबीना ने साफ कोई का मुजाहरा किया तो रुखसाना बेगम ने पलट कर उसकी तरफ देखा। अगर वो मेरी बेटी से सख्ती करता तो फिर शायद तुम भी यहाँ इतनी हंसी खुशी से बात ना कर रही होती। उन्होंने उंगली उठाकर उससे कहा तो एक लम्हे के लिए शबीना के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन अगले ही लम्हे उसने अपने आप पर काबू पा लिया। ऐसा थोड़ी होता है पुप्पो, सब ठीक हो जाएगा। वो नाश्ते पर झुक गई। ज़ारून ने कमरे में दाखिल होते ही उन तमाम लोगों की गुफ्तगू सुनी। उसने अंदर आकर सलाम किया और शबीना से मुखातिब हुआ। अम्मी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं, मैं बाहर गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। उसने बेरुखी का मुजाहरा किया, सिर्फ शबीना को मुखातिब करते हुए बाहर आने का कहकर वापस चला गया। ये इसे क्या हो गया है, यहाँ बैठकर नाश्ता तो कर ही सकता था। रुखसाना बेगम ने सम्मान की तरफ देखकर कहा तो अभी ने फ़ौरन से ज़ारून की साइड ली। अम्मी, उन्हें ज़रूरी काम था, उन्होंने मुझसे पहले ही कह दिया था कि अम्मी से कह देना बुरा ना मनाए। सॉरी भी कर रहे थे, अबिया ने बहाना बनाया और ये बहाना ज़ारून ने कमरे से बाहर निकलते वक्त एक बार फिर से सुना। ये किस किस्म की लड़की है, गलत बयानी से काम लेकर मेरा मकाम उनके सामने मजीद ऊंचा कर रही है। मैं इतना बुलंद हौसला नहीं हूँ अबीहा, मैं तुम्हें तुम्हारा मकाम फिर भी नहीं दे सकता। उसने जहर आलूद मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई और बाहर निकल गया। रात के 10 बज रहे थे। समान और शबीना तो बाहर घूमने निकल चुके थे। अगले दिन उनका वलीमा था, जबकि अबीहा अभी तक अपने घर पर ज़ारून अली का इंतज़ार करने लगी। फिर तंग आकर उसने इस नंबर पर कॉल मिलाई। आप कब आएंगे? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। देखो, ये चोंचले ना मुझसे नहीं होते। मैं तो बहुत अकड़ और अना है, तुम में तो बहुत अकड़ और अना है, तो टैक्सी या रक्शे से आ जाओ। मैं तुम्हें सुबह छोड़कर गया था ना। आप क्या ये शादी के बाद यही ड्रामे चलते रहेंगे कि छोड़ दो ले लो? मुझसे ये ड्रामे नहीं होते। वैसे भी ये शादी तुम्हारी अपनी माँ की ख्वाहिश पर हुई है, ना तो उन्हें ही कहो ना कि तुम्हें यहाँ घर में छोड़ दें। वैसे भी तुम आओ या ना आओ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ारून ने बगैर किसी लिहाज के अबीहा को झड़क कर रख दिया। वो बेतहाशा रोने लगी। कमरा बंद था, अगर उसके भाई और अम्मी को पता चल जाता तो एक कोहराम मच जाता। कहाँ जा रही? तैयार होकर अपने आप को संभालते अपनी सूजी आंखों को मेकअप से छुपाकर बाहर जाने लगी तो उसकी वालदा ने पूछा। ज़ारून खड़े हैं, मैं वहीं जा रही हूँ, मुझे लेने आए हैं। उसने झूठ बोला। उसे अंदर बुलाओ ना, अंदर क्यों नहीं आ रहा? अम्मी, वो बहुत थके हुए हैं, कह रहे थे फिर कभी आ जाएंगे। उसने फ़ौरन से कहते हुए बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हकीकत उन्हें पता चल जाए। उसने ज़ारून के बजाय एक टैक्सी बुलवाई और उसी में बैठकर घर वापस आ रही थी। कोई ये कह सकता था कि शादीशुदा दुल्हन अगले दिन टैक्सी में वापस अपने ससुराल जा रही थी। अबीहा को ढेरों रोना आया। उसने बाहर झांक कर देखा तो अगले ही लम्हे वो हैरान हुई। ज़ारून बाहर सीने पर बाजू लपेटे खड़ा उसकी तरफ देख रहा था। अब अगर तुम्हारा रोने का सेशन पूरा हो गया है तो चलो गाड़ी में, तुम्हारी सास के कहने के मुताबिक आया हूँ, वरना मुझसे ये उम्मीद कभी भी मत रखना
کہ میں تمہاری ایک فون کال پر باہر کھڑا ملوں گا۔ اس نے یہاں بھی اپنے طنز میں ڈوبے تیر ابیہا کے دل میں چبھوئے تھے۔ وہ چپ چاپ پیچھے آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی آگے بڑھائی ہی تھی کہ تیز بارش شروع ہو گئی۔ کہا بھی تھا کہ اپنی ماں کے پاس ٹھہر جاؤ، لیکن نہیں، تمہیں خود کو اور مجھے بھی مشکل میں ڈالنے کی بہت زیادہ عادت ہو چکی ہے۔ ابیہا نے فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے اور باہر کی جانب دیکھنے لگی۔ اسی دوران زارون کا موبائل بجا تو ابیہا نے دیکھا اس کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں شیلا، تم کہاں ہو؟ تم نے بتایا ہی نہیں تم کراچی آ گئی ہو۔ ایک لمحے کے لیے ابیہا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ جو بھی تھا، زارون علی اب اس کا شوہر تھا، اور اپنے شوہر کے منہ سے کسی اور لڑکی سے بات کرتے ہوئے سننا اور اس کی تعریف کرنا کس قدر دردناک ہوتا ہے، یہ ایک وفاشار بیوی سے بہتر اور کوئی نہیں جان سکتا۔ کیا تم پچھلی گاڑی میں موجود ہو؟ تم نے بتایا ہی نہیں۔ تیز بارش میں اس نے اچانک سے گاڑی روکی۔ ابیہا وہاں کی پرواہ کیے بغیر گاڑی سے نکل کر باہر دوسری گاڑی کے ساتھ کھڑی لڑکی سے گلے مل کر اس کے بے حد نزدیک ہو کر باتیں کرنے لگا۔ ابیہا وہیں اپنی جگہ پر جمی کھڑی رہ گئی۔ اس نے گاڑی سے نکلنے سے پہلے ابیہا کو بھی اترنے کا کہا تھا۔ وہ تیز بارش میں بھیگتی جا رہی تھی، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، لیکن اس کی نظر اپنے شوہر پر تھی جو ایک غیر عورت کی باہوں میں سکون محسوس کرنے لگا۔ وہ دونوں وہاں بارش میں بھیگتے ہوئے باتیں کرتے رہے اور انہیں آس پاس کا ہوش نہ رہا۔ ابیہا کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ اس کے دل کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا جسے وہ برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ اس کے دل کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا جسے وہ برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اور اسی وقت گاڑی سے اترے اور پیدل ہی گھر چلی جائے، لیکن وہ خود میں یہ سب کچھ کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ چلو آؤ نا شیلا، تمہاری گاڑی خراب ہو گئی ہے نا، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس نے اس کا بازو تھاما اور اسے تقریباً بھگاتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف لایا۔ اس دوران اس نے اپنا کوٹ اتار کر بھی شیلا کو دیا۔ ابیہا کا سانس رک سا گیا تھا۔ وہ یہ تک بھول چکا تھا کہ اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی اور اس نے اسے گاڑی سے اتار دیا تھا۔ گاڑی ریورس ہوتے اس نے بیک مرر سے ابیہا کو شدید بارش میں بھیگتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن زن سے اپنی گاڑی بھگا کر لے گیا۔ شیلا اور وہ دونوں سڑکوں پر گاڑی میں گھومتے اپنے پرانے دنوں کو یاد کرنے لگے۔ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، یہاں تک کہ رات کے 2 بج گئے۔ 2 بجے جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کی والدہ کڑی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، گویا وہ اسی کے انتظار میں تھی۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ تمہیں ذرا برابر بھی اندازہ ہے کہ تم نے اپنی بیوی کو شدید بارش میں اکیلا چھوڑ دیا؟ وہ تو میں ایمرجنسی میں وہاں سے گزر رہی تھی، پاس والی پڑوسن کا حال پوچھنے اسپتال گئی تھی۔ اسے وہاں یوں کھڑے دیکھا تو اسے اپنے ساتھ رکشے میں بٹھا لیا۔ وہ شدت سے رو رہی تھی۔ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ تم اسے وہاں چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو؟ اور اب رات کو بھی اتنی دیر سے گھر آ رہے ہو؟ آخر یہ سب کچھ چل کیا رہا ہے؟ اس کی والدہ نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑا تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ ابیہا کے لیے آپ مجھ سے لڑ رہی ہیں، اس 2 ٹکے کی لڑکی سے؟ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس کے تھپڑ رسید کیا۔ جن حالات میں بھی تمہاری شادی ہوئی ہے وہ تمہاری بیوی ہے، چاہے تم اسے اپنی بیوی مانو یا نہ مانو، لیکن تمہیں شادی کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے۔ تم نے اس کی ذمہ داری سنبھالی ہے تو اسے نبھاؤ بھی، سمجھ آئی تمہیں؟ انہوں نے اسے غصے سے کہا اور کمرے کی طرف چلی آئی۔ وہ دندناتا وہ اپنے کمرے میں گیا اور زوردار انداز میں دروازہ کھول کر اس نے ابیہا کو پکارا۔ اس کی آواز میں بے پناہ شدت تھی، غصے کی شدت، لیکن جیسے ہی اس کی نظر ابیہا پر پڑی وہ پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر مدھم روشنی میں اس کا حسن دیکھا۔ وہ چاند کی مانند دمک رہی تھی۔ اس کا سوگوار سا حسن ایک لمحے کے لیے اس کے دل پر وار کر گیا، اور وہ اس کی بیوی تھی، جوان تھی، متناسب جسم کی مالک۔ اس کے سامنے لیٹی اسے خود سے بیگانہ کرنے لگی، اس کے پاس بیٹھ کر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ایک دم سے وہ اس کے حسن میں جیسے کھو سا گیا۔ اس کی ناک میں موجود نتھ کا ہیرا مدھم روشنی میں چمکا تو ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں ہلچل سی مچی۔ اس پر جھکا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے ہونٹ جیسے جل سے گئے۔ وہ شدید بخار میں تپ رہی تھی۔ اپنی بے خودی پر اور غصہ آیا اور اپنی غلطی پر اسے خود سے نفرت سی محسوس ہونے لگی۔ رخسانہ پھپھو کی چال کا بدلہ اس معصوم سے لے رہا تھا۔ اس نے فوراً سے اسے ہوش دلانے کی کوشش کی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ نیم غنودگی میں ہے۔ تم ٹھیک ہو نا؟
اس نے فوراً سے اس کے ہاتھ مسلے۔ مجھے چھوڑ دیں، مجھے معاف کر دیں، میں بے قصور ہوں۔ میں نے آپ کو اپنے دل میں بسایا ہے، لیکن اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہونے دی۔ پھر مجھے یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ مجھے مر جانے دیں، مجھے مر جانے دیں۔ وہ روتے ہوئے ایک ہی بات کہہ رہی تھی۔ پہلی بار زارون علی کو اس 19 سالہ بے بس معصوم اور مجبور سی لڑکی پر ٹوٹ کر پیار آیا جو اس کے نکاح میں تھی۔ وہ غنودگی میں بھی اس بات کو یقینی بنا رہی تھی کہ زارون کی زندگی سے دور چلی جائے تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے اور اس کا غصہ اسے نہ سہنا پڑے۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ ایک معصوم بے بس مجبور لڑکی کو میں نے اس حد تک لا کھڑا کر دیا کہ وہ مجھ سے ڈر رہی ہے، نیند میں بھی مجھ سے پناہ مانگ رہی ہے۔ اس نے بے اختیار اپنے سر پر اپنے ہاتھوں میں گرایا اور پھر جیسے ہی نظر اٹھا کر دیکھا تو ابیہ کی آنکھوں کے کنارے بھیگے ہوئے تھے، تو نیند میں بھی رو رہی تھی، اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے ان 2 دنوں میں تمہارے دل کی یہ حالت کر دی، مجھے معاف کر دو۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ساری رات اسے پٹیاں کرتا رہا۔ اس کا معصوم حسن ایک لمحے کے لیے اس کا دل بدل چکا تھا۔ ٹھنڈ کے مارے وہ کپ کپا رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی کہ زارون مجھے اپنی باہوں میں بھر لیں، مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے اپنے سینے میں چھپا لیں، مجھے آپ کے سینے میں کھو جانا ہے۔ اس کے الفاظ زارون کو مزید خمار میں مبتلا کر رہے تھے۔ جب زارون نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اگلے ہی پل اپنے لب اس کے کپ کپاتے ہوئے لبوں پر رکھے، اس کے لبوں کو اتنی شدت سے اندر اتار رہا تھا جیسے اس کا لمس پا کر ابھی ہوش میں آنے لگی ہو۔ وہ اسے پاؤں میں بھر کر اپنی شدتیں اس پر لٹانے لگا۔ ٹھہری ٹھہری رات مزید گہری ہو رہی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے میں گم بس محبت ایک دوسرے پر لٹا رہے تھے۔ ساری رات ایسی گزر چکی تھی۔ صبح 3 بجے کا وقت تھا جب اس نازک سے جان کو زارون نے چھوڑا تھا۔ صبح جب وہ اٹھی تو زارون نے اسے کہیں بھی نظر نہ آیا، البتہ اسے اپنے جسم میں بے پناہ درد محسوس ہونے لگا۔ بخار کی شدت کی وجہ سے اسے کمزوری بھی بہت ہو رہی تھی۔ وہ کپڑے بدل کر باہر آئی تو اسے ناشتے کی میز پر دکھائی دیا۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ بہرحال وقت آگے گزرنے لگا۔ دونوں اس رات کو یاد کر کے ایک دوسرے کو کچھ بھی کہنے سے قاصر تھے، بس خاموشی تھی جو دونوں کے بیچ حائل تھی، اور زارون تو پوری طرح سے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دوبارہ اس نے اپنی دوست سے ملاقات بھی نہیں کی تھی۔ سرسری انداز میں اس نے زارون سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا تھا۔ جواب میں اس کا یہی کہنا تھا کہ وہ میری ایک اچھی دوست ہے، اگر تم اسے زائد کو سوچا تو قسم سے میں تمہارے ہر اس غلط خیال کو سچ کر کے دکھاؤں گا۔ اسے یوں غصے میں بولتا دیکھ وہ تو سہم کر خاموش ہو چکی تھی۔ اسی دوران باہر کا بیرونی دروازہ کھلا اور شبینہ روتے ہوئے زارون کے گلے لگ گئی۔ بھائی، سمان نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، شادی کے 2 ماہ بعد ہی اس نے مجھے مارا ہے، میں اس گھر میں دوبارہ کبھی نہیں جاؤں گی۔ زارون نے دنگ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کس بات پر؟ شبینہ نے آہستہ آہستہ روتے ہوئے اسے ساری بات بتا دی۔ میں تو بس اپنے کلاس فیلو سے ہنس کر بات کر رہی تھی اور اسے اس بات پر غصہ آ گیا۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ میں تمہارا گھر چھوڑ کر جا رہی۔ اس نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اس نے جواب میں مجھے تھپڑ لگا دیا، لیکن میں اس کا بدلہ سمان سے لے کر رہوں گی۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ شبینہ ایک ہٹ درم ضدی اور غصہ لڑکی۔ اس نے شادی کے دوسرے تیسرے ہی دن اپنے شوہر کو اتنا غصہ دلایا کہ اس پر ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو گیا۔ یہ وہی شوہر تھا جس کے لیے شبینہ نے رو رو کر زارون کے سامنے قسم اٹھائی تھی کہ وہ شادی کرے گی تو صرف سمان سے، ورنہ مر جائے گی۔ تم یہاں کھڑی تماشے کیوں دیکھ رہی ہو؟ بہت ہنسی آ رہی ہے نا تمہیں؟ جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ بھائی آپ میری بات سنیں، اسے بھی اس کے گھر پر روانہ کریں۔ اگر اس کے گھر والوں نے مجھے تکلیف دی ہے تو آپ اسے کیوں تکلیف نہیں دے سکتے؟ زارون نے روتی ہوئی شبینہ کی بات سنی تو ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا کہہ رہی؟ اس نے شبینہ کو پانی کا گلاس دیا تو اگلے ہی لمحے اس نے گلاس اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ میں یہی کہہ رہی ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ آپ بھی ابیہ کو اس کے مائکے بھیجوا دیں۔ جب میں یہاں بیٹھی ہوں تو یہ یہاں کیوں خوش رہے گی؟ میں اس تھپڑ کا بدلہ اس کی بیٹی سے لوں گی، تب انہیں پتہ چلے گا کہ کسی کو تھپڑ مارنا کیسا ہوتا ہے۔
زارون نے ایک لمحے کے لیے نظر اٹھا کر شبینہ کی طرف دیکھا۔ وہ بہت خودسر ہو چکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ابیہا کو اس کے کمرے میں دھکا دیا۔ جا کر اپنا سامان باندھ لو اور اپنے گھر پر دفع ہو جاؤ۔ ابیہا روتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ کر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے کمرے میں جا پہنچی اور اپنا سامان باندھنے لگی۔ تم سے کس نے کہا کہ تم یہاں سے جاؤ؟ کیا تمہارے شوہر نے تم سے کہا کہ تم یہاں سے جاؤ؟ زارون نے دروازہ کھولا اور بند کرتے ہوئے اس کے پاس اس کے نزدیک آ کر کہا تو وہ رونا بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ میں کیا کروں؟ میں کہاں جاؤں؟ بہن کہتی ہے کہ تم گھر سے نکل جاؤ، بھائی کہتا ہے کہ تم یہاں سے نہ جاؤ۔ میری کوئی اپنی زندگی نہیں ہے، اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں اپنی جان ہی دے دوں۔ روز روز کی ذلت سے تو بہتر ہے کہ میں مر ہی جاؤں۔ اس نے آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھا کٹر ہاتھ میں اٹھایا ہی تھا کہ اگلے ہی لمحے زارون نے ہاتھ مار کر اس کے ہاتھ سے کٹر گرا دیا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا کہ تم گھر چلی جاؤ، بلکہ میں تو تم سے کہنے آیا تھا کہ تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم یہیں رہو گی۔ تھپڑ شبینہ نے کھایا ہے تو اس کی سزا تمہیں کیوں ملے گی؟ تمہیں نہیں ملنی چاہیے، تم اس کی حقدار نہیں ہو۔ ہر بار کی سزا تمہیں کیوں ملے؟ یہی وجہ تھی کہ میں وٹے سٹے کے سخت خلاف تھا۔ مجھے پتا تھا اپنی بہن کا بھی اور سمان کی طبیعت کا بھی۔ میری بہن آزاد خیال اور لبرل لڑکی ہے، جبکہ تمہارا بھائی تنگ سوچ رکھنے والا ہے۔ میں جانتا تھا کہ وہ شکیل مزاج شخص میری بہن کے ساتھ ہی سب کچھ کرے گا، لیکن صرف اسے اپنی بہن کی زندگی کی خاطر میں نے اس کی شادی تمہارے بھائی سے کروائی۔ لیکن اب میں اپنی اور تمہاری شادی جو چاہے جس میں بھی ہوئی، شبینہ اور سمان کی لڑائی کے جھگڑے کی نظر نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے کاندھوں سے اسے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ اس کا بدلا ہوا لہجہ، بدلی ہوئی نظریں دیکھ کر حیران ہوئی کہ کیا مطلب آپ کا؟ اسے لگا تھا کہ زارون بھی اندر آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دھکے دے کر اپنی بہن کی محبت میں گھر سے ہی باہر نکال دے گا، جبکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ ادھر آؤ، بیٹھو میرے پاس۔ اس نے اس کے ہاتھ سے بیگ لیا اور زمین پر پٹکا دیا، پھر اسے تھام کر بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ تم میری بیوی ہو اور جب تک میں نہ چاہوں تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ میں لاکھ اس حقیقت سے انکار کروں کہ میں تمہیں، اور جب تک میں نہ چاہوں تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ تم ہی میری بیوی ہو، اور میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ کل رات کو جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد میں اپنے دل میں تمہارے لیے نرم سی جگہ محسوس کرتا ہوں۔ شاید اسی کو محبت کہتے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر ابیہا کے چہرے پر آئے بال پیچھے کیے تو وہ کرنٹ کھا کر اچھلی۔ کیا 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 ہے رات کو آپ نے؟ مجھے سچ سچ بتائیں، کہیں آپ نے مجھے؟ وہ رو دینے کو تھی۔ زارون اس کی بات پر مسکرانے لگا۔ میں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں، اپنے قدم بڑھائے ہی نہیں، جو کچھ بھی کیا تم نے کیا۔ ویسے کل رات کو تم تو زیادہ ہی اوور ہو گئی تھی۔ زارون اسے تنگ کرنے لگا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ کانپنے لگی۔ زارون اس سے پہلے کہ مزید اس کی حالت کا حس اٹھاتا، اس نے اسے کاندھے سے تھاما اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کل رات کو تم نے نیم غنودگی میں، شدید بخار کی حالت میں مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی تو شادی سے بہت پہلے ہی سے مجھے پسند کرتی ہے، اور اس کی محبت میں اتنی طاقت تھی کہ میں اس کی دعاؤں پر ایمان لے آیا۔ تم نے مجھے دعاؤں میں مانگا تھا۔ کل رات کو تم یہی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ یہی حقیقت ہے نا؟ تمہارے اس معصوم سے اعتراف نے مجھے بھی تمہارا دیوانہ بنا دیا۔ یہ محبت کیا ہوتی ہے، یہ میں نے اس بارے میں کبھی سوچا نہیں تھا۔ ابیہا نے سنا تو بمشکل تھوک نگلا اور اپنی لرزتی ہوئی پلکوں کو جھکا لیا۔ یہی سچ ہے نا؟ ایک بار میرے سامنے اعتراف کرو نا، تو میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے اس اعتراف نے میرے دل کی حالت ہی بدل دی، اور اس میں ایک ایسا بھونچال آ گیا کہ اس بھونچال میں وہ تمہیں بھی بہا کر لے جائے گا۔
اس نے اس کے کان کے قریب جھک کر معنی خیز انداز میں سرگوشی کی تو اسے دیکھنے لگی۔ آپ آپ مجھے تنگ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ پہلے بھی آپ مجھے تنگ کرنے میں کوئی اثر نہیں چھوڑتی۔ مجھے اس معصوم دل کو کتنی تکلیف پہنچائی ہے اس کا تو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ پہلی بار وہ روتے روتے ہنسی تھی اور زارون نے اس منظر کو اپنی نگاہوں میں بسایا تھا۔ کیا آپ سچ میں سب کچھ بھول گئے ہیں؟ میں زبردستی آپ کی زندگی میں آئی تھی، کیا آپ نے مجھے دل سے قبول کر لیا؟ کیا سچ میں ہی آپ ساری زندگی میرے ساتھ یہ رشتہ قائم رکھیں گے؟ اس کا اشارہ زبردستی کی شادی کی طرف تھا۔ میں کیا کروں؟ تم نے مجھے مجبور ہی اتنا کیا ہے کہ میں سب کچھ بھول جاؤں۔ اپنی محبت کی داستان سنا کر زارون نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو ابیحا نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا۔ اب اگر آپ مجھے ایسے دیکھیں گے تو میں بہت زیادہ کنفیوز ہو جاؤں گی، وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی۔ میں تمہیں کنفیوز ہی تو کرنا چاہتا ہوں، اپنی محبت میں بھگونا چاہتا ہوں۔ اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو ابیحا کے چہرے پر ایک سکون سا اتر آیا۔ میں تمہاری محبت پر ایمان لے آیا ہوں۔ رات کو جو کچھ تم نے کہا اس کے بعد سے میرے دل کی حالت اکثر بدل گئی ہے اور اب یہ دوبارہ سے پہلے جیسا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ثابت ہوا ہے کہ تم نے بیوی بن کر واقعی میرے دل پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب مجھ جیسے معصوم سے بندے کو تم نے گھائل کر لیا ہے۔ سچ میں تم لڑکیاں نا بڑی شاطر ہوتی ہو۔ اب کسی بندے کا ایمان بدل جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ تم خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہی بڑی چالاک ہو۔ تم نے میرے پورے دل پر قبضہ کر لیا۔ نادان لڑکی، وہ انتہائی دھیمی آواز میں سرگوشی کر رہا تھا۔ پھر شبینہ، اس کا کیا ہوگا؟ زارون علی اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا جب اس نے شبینہ کا ذکر کیا۔ شبینہ نے جو کچھ کیا ہے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، میں اس معاملے میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اور ہاں، تم میری بیوی ہو، تم کہیں نہیں جاؤ گی، یہیں بیٹھ کر میرا دل بہلاؤ گی، کیونکہ زارون اب پور پور تمہاری محبت میں بہک چکا ہے۔ رات کے نیم اندھیرے میں تمہارے حسن نے میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، اور اب جب وہ دوبارہ سے جڑا ہے تو اس میں صرف تمہاری ہی تصویر کندہ ہے۔ وہ اس کی گردن میں جھک کر محبت سے کہنے لگا تو ابیحا نے ایک محبت بھری سسکی لی۔ وہ اپنی محبت کی نشانی وہاں ثبت کر چکا تھا۔ زارون، دروازہ بند نہیں ہے، کوئی آ جائے گا۔ اپنے شوہر کی بدلتی حالت پر اس کا دل بھی ایک دم سے سکون میں آ گیا تھا۔ آتا ہے تو آ جا، میں تھوڑی نہ ڈرتا ہوں، بیوی ہو تم میری اور تمہیں قبول کر لیا ہے۔ اس نے ابیحا کو اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ دعا کرتا ہوں کہ اب ہماری زندگی اسی طرح سے حسین گزرے، اور ہاں، یہ یاد رکھو کہ سمان اور شبینہ کے رشتے میں کسی قسم کی بھی دراڑ کیوں نہ آ جائے۔ میں اس دراڑ کو ہمارے رشتے میں ہرگز نہیں آنے دوں گا۔ میں ہمارے رشتے کو قیامت تک ایسے ہی حفاظت کروں گا جیسے آج کی ہے۔ بس تم مجھ سے محبت کرنا کم نہ کرنا، بلکہ اس میں اضافہ کرنا، تو یہ زارون علی پورا کا پورا تمہارا ہو جائے گا۔ اس کی بات سنتے ہی ابیحا کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ زارون نے اسے اعتراف بھی کی خوبصورتی سے کیا۔ وہ خود بھی اس سے شدید محبت کرنے لگی تھی۔ خاص طور پر اس نے کہا کہ بات اب زارون نے اس کے سامنے محبت کا اقرار کیا تو جیسے محبت کی بارش میں بھیگنے لگی۔ اس نے گھبرا کر ایک بار پھر سے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا لیا کہ محبت قطرہ قطرہ ان پر پگھل کر اتر رہی تھی اور وہ اس میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان دونوں کی کہانی کا انجام محبت تھا۔ وہ دونوں ایک ہی دوسرے میں گم تھے۔ شاید رشتہ نبھانا اسی کو کہتے ہیں۔ ابیحا نے زارون کے دل میں گھر کر لیا تھا اور اس نے اسے اپنی بیوی کے روپ میں قبول کر لیا تھا۔ مشکل کے بعد ہی صحیح، لیکن ابیحا کی زندگی میں آسانی لکھ دی گئی تھی۔ بھلے ہی یہ رشتہ ان کی خوشی اور مرضی سے طے نہیں ہوا تھا، لیکن قدرت نے ان دونوں کا جوڑا آسمانوں پر لکھ دیا تھا۔